بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج دل بہت اداس ہے۔ آج میں کوئی سیاسی پروگرام، کوئی سیاسی تجزیہ نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت کا احاطہ کرے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جسے بھوپال کا شہزادہ کہا جاتا ہے، وہ 1976 میں وہ ہالینڈ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا ایک انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے آ کر پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تک اپنی بات پہنچائی اور ان کو باور کرا دیا کہ ان کے پاس سینٹریفیوج سسٹم جو ہے اس کو آپریٹ کرنے کا پورا پلان موجود ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لاکھوں روپے کی نوکری چھوڑ کر چند ہزار روپوں یعنی ٹکوں پر انہوں نے پاکستان کے ایک معمولی سرکاری ملازم کے طور پر یہاں نوکری شروع کی۔ کوئٹہ میں ایٹمی پلانٹ لگانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی کے تختے پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد جن کے پاس قیادت آئی وہ تھے تو فوجی امر، لیکن انہوں نے بھی اس پروگرام کو جاری و ساری رکھا۔ پھر 6-7 سال کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسی سینٹریفیوج سسٹم کی تنصیب کے بعد پاکستان میں یورینیم انرچ کرنے کا 94% یورینیم انرچ کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پھر کولڈ ٹیسٹ ہوا جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا ہے، لیکن کسی میں جرأت نہیں ہوئی اس کولڈ ٹیسٹ کے بعد وارم ٹیسٹ کرے۔ یہ اس وقت ایک پاکستان میں ایسی دوڑ بھی تھی کہ کچھ نام نیاز سائنسدان اپنے نام کریڈٹ لینا چاہتے تھے۔ شاید ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ہی ختم ہو جاتا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پوری دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے ایک انٹرویو دیا۔ 1984 میں دیا گیا انٹرویو پوری دنیا کو یہ باور کرا گیا۔ جناب طارق وارثی صاحب نوآباد کے ریزیڈنٹ تھے، انہوں نے انٹرویو لیا۔ اس کے بعد اس انٹرویو سے یہ بات منظر عام پر آ گئی کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا۔ پھر میں اس وقت راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا جنرل سیکرٹری تھا۔ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اعزاز میں راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب میں ایک شاندار تقریب منعقد کی جس میں ان کو گولڈ میڈل دیا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اس تقریب کو میں ان کو آنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ آئے اور میں پہلی بار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کسی پبلک تقریب میں، کسی پبلک مقام پر آئے، انہیں گولڈ میڈل دیا گیا۔ اس بات کا مجھے اعزاز حاصل ہے اور فخر بھی ہے۔ اور پھر 1985 میں ان کے ساتھ شروع ہونے والی دوستی 10 اکتوبر 2021 میں ان کی وفات تک یہ قائم رہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اولاد، ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی تاحیات یہ سلسلہ اور یہ تعلق قائم رہے گا۔ رہی بات کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ان کے ساتھ 36 سال کے دوران مجھے مختلف
مواقع ملے ملاقاتوں کے، 3-4 تو میں نے تقاریب کی۔ ہر سال جب یوم تکبیر ہوتا تھا تو میں ان پہ ایک کالم لکھتا تھا۔ پھر یہ پچھلے 18 سال سے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کو جب قید کیا گیا تو میں نے اس پہ بھی کالم لکھتا رہا، آواز بلند کرتا رہا۔ 10 اکتوبر 2021 میں ان کی وفات تک یہ قائم رہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اولاد، ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی تاحیات یہ سلسلہ اور یہ تعلق قائم رہے گا۔ رہی بات کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ان کے ساتھ 36 سال کے دوران مجھے مختلف مواقع ملے ملاقاتوں کے، 3-4 تو میں نے تقاریب کی۔ ہر سال جب یوم تکبیر ہوتا تھا تو میں ان پہ ایک کالم لکھتا تھا۔ پھر یہ پچھلے 18 سال سے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کو جب قید کیا گیا تو میں نے اس پہ بھی کالم لکھتا رہا، آواز بلند کرتا رہا اور احتجاج بلند کرتا رہا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تو اپنی جوانی پاکستان کو دے دی، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے انہیں سیکیورٹی کے نام پر قید کیے رکھا۔ ان کو جنرل پرویز جیسے فوجی آمر نے ان کو ایٹمی پلانٹ، سینیٹری فیوز سسٹم بیرون ملک لیبیا اور ایران کو بھجوانے کے ناکردہ گناہ کا ذمہ دار ٹھہرایا، ناکردہ جرم کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور ان سے کنفیس کروایا۔ چودھری شجاعت حسین کو ان کے پاس بھیجا کہ ملک کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کیسے ہمت ہو سکتی تھی، جرأت ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے بڑے پلانٹ پہ اپنی مرضی سے باہر بھیج دیں؟ میں نے پچھلے دنوں بھی ان کی وفات سے پہلے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو ایک سرکاری ملازم تھا، میرا کیا معاملہ تھا کہ میں یہ باہر بھیجتا۔ سارا ملبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ڈال دیا گیا، اور پھر ان سے وہ تمام اعزازات واپس لے لیے۔ جرم، یہ سب سے بڑا جرم پرویز مشرف کا کہ ان کے تغمے ساری چیزیں لے لی گئیں، لیکن جو عوام کی طرف سے ان کے دیے ہوئے تمغے ہیں اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ میں ان کے گھر میں دیکھا کہ سجا کے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پوری الماریاں بھری ہوئی ہیں لوگوں کی۔ ہم نے بھی ان کو ایک سونے کا تاج بنایا تھا، اور پھر ان سے وہ تمام اعزازات واپس لے لیے۔ جرم، یہ سب سے بڑا جرم پرویز مشرف کا کہ ان کے تغمے ساری چیزیں لے لی گئیں، لیکن جو عوام کی طرف سے ان کے دیے ہوئے تمغے ہیں اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ میں ان کے گھر میں دیکھا کہ سجا کے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پوری الماریاں بھری ہوئی ہیں لوگوں کی۔ ہم نے بھی ان کو ایک سونے کا تاج بنایا تھا، اسی طرح ہم نے بھی ان کو گولڈ میڈل دیا تھا۔ یہ سارے عوام کی طرف سے دیے گولڈ میڈل اور تاج انہوں نے اپنے کمرے میں سجا رکھے تھے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میری وفات کے بعد یہ میرے سرانے پہ، قبر کے سرانے پہ رکھ دینا جا کر۔ بہرحال ڈاکٹر A.K. خان کو سب سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ اس بات کا تھا کہ وہ قید تھے، وہ پاکستان کی عدالتوں میں جا کر انصاف مانگتے رہے، وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، لیکن ڈاکٹر A.K. خان کو انصاف کہیں نہیں ملا۔ ان کی قید اسی طرح رہی، کئی ماہ تک ان کی درخواست کی سماعت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی درخواست نہ سننے کے بارے میں دباؤ تھا کہیں سے۔ بہرحال انہوں نے ایک شعر کہا، یہ شعر 13 اپریل 2012 کا ہے کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری یاد قدیر، ستم ظریف
مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ وہ اس بات کا بڑا انہیں غم تھا، نہ وہ دوستوں سے مل سکتے تھے، نہ وہ دوستوں کے پاس جا سکتے تھے۔ ان پر ایک ایسا پہرا تھا کہ ان کے ارد گرد ہر وقت ایک سیکورٹی کا احسار تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ان سے بارہا ان دنوں ملنے کی کوشش کی اور بات بھی کی۔ انہوں نے کہا نواز رضا صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے درمیان طے ہوا کہ ہم واٹس ایپ پہ لنک پر ہم ایک انٹرویو کرتے ہیں۔ وہ میری ان کی زندگی کا یہ آخری انٹرویو ہے، اور میری زندگی کا ایک بڑا ریکارڈ ہے کہ ڈاکٹر اے کے خان کا میں نے ایک انٹرویو کیا جو کہ ویڈیو چینل پر اس وقت موجود ہے، میرے ویڈیو چینل پر اس وقت موجود ہے۔ یہ ایک تاریخی تھا، میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو۔ بہرحال یہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے درمیان طے ہوا کہ ہم واٹس ایپ پہ لنک پر ہم ایک انٹرویو کرتے ہیں۔ وہ میری ان کی زندگی کا یہ آخری انٹرویو ہے، اور میری زندگی کا ایک بڑا ریکارڈ ہے کہ ڈاکٹر اے کے خان کا میں نے ایک انٹرویو کیا جو کہ ویڈیو چینل پر اس وقت موجود ہے، میرے ویڈیو چینل پر اس وقت موجود ہے۔ یہ ایک تاریخی تھا، میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھوپال کا شہزادہ کہتا ہوں۔ میرے ایڈیٹر فیملی میگزین کے ایڈیٹر علی سفیان آفاقی مرحوم تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میں آج فون کروں تو دلیپ کمار سے لے کر وہاں پر انڈیا میں بڑے بڑے اداکار میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، میں ملنے کے لیے ہوں، لیکن میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں بھوپال کے شہزادے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملوں، کیونکہ ان کا بھی تعلق بھوپال سے تھا اور ان کی خواہش رہی، وہ ملاقات نہیں کر سکے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو عمر بھر کلک رہا کہ وہ آزاد شخص ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ زندہ تھے نظر بند، انتقال کر گئے تو محسن۔ ڈاکٹر اے کے خان کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ آج کے وفاقی وزیر داخلہ اور اس وقت کے وزیر اطلاعات و نشریات شیخ رشید احمد نے پی ٹی وی کی 12ویں ٹی وی ایوارڈ کی تقریب میں اگلی صفوں سے اٹھا کر پیچھے بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ منسٹرز کی صف میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ ایڈوائزر نے پیچھے بیٹھے۔ کسی اخبار کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ خبر چھاپیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنے کالم میں شروع میں اس کا ذکر کیا کہ شیخ رشید نے اس طرح کا گستاخانہ اقدام اٹھایا ہے، اور یہ کالم چھپنا تھا۔ اس کے بعد میرے اور شیخ رشید کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی، اور پھر یہ کم و بیش 18-19 سال تو ہو گئے میرا خیال ہے، اس وقت تک ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں، انہوں نے مرنا جینا چھوڑ دیا، ہم نے ان سے ملاقات چھوڑ دی۔ لیکن آج وہی شیخ رشید ان کی تدفین کے انتظامات کا جائزہ لے رہا ہے اور انتظامات کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اور ڈاکٹر اے کے خان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت یہی ان کو کرپٹ، سلگش اور پتہ نہیں کیا ان کے بارے میں کہتے تھے۔ اب ان کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے کہ 2003 میں آپ درست تھے یا آج درست ہیں آپ۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے شیخ رشید سمیت جن لوگوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی توہین کی ہے، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ڈاکٹر اے کے خان کی کردار کشی کی، ایسے اجلاسوں کی صدارت کی جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو سے زیرو بنائیں۔ تو وہاں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے، ایک سرکاری اعلیٰ سرکاری افسر نے کہا کہ جناب شیخ صاحب، ہم ہیرو کو کیسے زیرو بنا سکتے ہیں، ہیرو ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے مزاج کے بڑے خوش اخلاق بھی تھے، اور کسی سے ان کی بنتی بھی نہیں تھی، حکمرانوں سے ان کی نہیں بنتی تھی۔ ان کی نواز شریف سے نہیں بنی، پرویز مشرف سے تو بننی نہیں تھی تھا۔ پرویز مشرف تو ایک قسم کا کیا کہتے ہیں، وہ آئین شکن تھا، اس سے ان کی نہیں بنی۔ وہ آخری وقت تک یہ کہتے تھے کہ پرویز مشرف اور میں دونوں
بازار میں چلے جائیں دیکھتے ہیں لوگ کس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بہرحال وہ یہ بات درست کہتے ہیں کہ وہ ان 4 آدمیوں میں شامل تھے جنہوں نے نواز شریف کو ایٹمی دھماکے کرنے کی مشاورت کی، مشورہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایٹمی دھماکہ کر دکھائیں. ڈاکٹر اے کے خان نے ڈرائنگ اور ساری چیزیں اس وقت جی ایچ کو کے حوالے کر دی تھیں، فوج کے حوالے، حکومت کے حوالے کر دی تھیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کل کوئی اور کریڈٹ نہ لے. اب اس کے بعد تو اٹامک انرجی کمیشن بھی لیتا تھا کہ ہم نے جناب ایٹم بم کے یہ بنایا، فلانا کیا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ 10 اکتوبر کو جب ان کا انتقال ہوا تو پاکستان کی عوام اسی طرح جوک در جوک ان کے جنازے میں شریک ہوئے کہ پتہ لگتا تھا کہ پورے کا پورا اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کے لوگ وہاں آ گئے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ حکومت نے پہلے اعلان کیا کہ ان کا جنازہ ادھر فیصل مسجد کے ہوگا، پھر اس کے بعد پتہ لگا جی کہ ان کی ایک قبر H8 قبرستان میں کھودی جا رہی ہے اور دوسری قبر فیصل مسجد کے سامنے میں. اگرچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یہ خواہش تھی، انہوں نے اپنی وفات سے چند دن قبل 4 اکتوبر کو انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا جس میں کہا تھا، اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جو انہوں نے بک کرائی ہوئی جگہ ہے وہ F8 میں، H8 قبرستان میں. لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس خواہش کو نظر انداز کر کے ان کا مزار بناتی فیصل مسجد کے سامنے. اگر انڈیا میں ابوالکلام کو کی میت کو وہاں کا وزیر اعظم مودی سلوٹ کرتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کو توفیق نہیں ہوئی. میں سلوٹ کرتا وزیر اعظم کو اگر وزیر اعظم اس تقریب میں جاتے اور ان کے جنازے کو کندھا دیتے اور پھر ان کی تدفین بھی جو ہے وہ فیصل مسجد کے باہر ہوتی. اب یہ حکومت چاہتی نہیں تھی کہ وہاں دفن ہو، صرف ایک ڈرامہ کیا گیا. اگر حکومت چاہتی تو سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے انہوں نے ان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خط کو جو ہے اس کو جواز بنایا. انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن تو کیا گیا، نہ صدر آئے، نہ وزیر اعظم آئے، اور نہ کوئی اور بڑا آدمی آیا وہ جن پہ ان کو بڑا تکیہ تھا. سب نے امریکہ کو ناراض نہیں کیا، لیکن مجھے ابھی تک وہاں پر جانے کے لیے کوئی جہاز نہیں مل رہا. لیکن اسی دوران ان کو اطلاع بھی آ گئی کہ ان کے لیے خصوصی جہاز کا اہتمام کر دیا گیا، کیونکہ وہ وہاں جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ سارا کریڈٹ اٹامک انرجی کمیشن والے لے رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے خبر فائل کی، وہ ایکسکلوسیو خبر میرے اور سہیل عبد الناصر صاحب کے بائی لائن جو ہے وہ یہ چھپی ہے نمایاں وقت میں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میں گائے بغائے ٹیلی فون پہ رابطہ کرتا رہتا تھا. وہ اس بات کا گلہ کرتے تھے اور بڑے شدید ناراض تھے ان لوگوں سے جنہوں نے قید کر رکھا تھا. وہ ایک عام آدمی کی طرح اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کو بہت کچھ دیا. پاکستان کی حکومتوں نے کچھ نہیں دیا. پاکستان کی عوام نے انہیں محبت دی اور پاکستان کے عوام نے ان کے جنازے میں بھرپور شرکت کر کے اپنے محبت کا اظہار کیا. اتنی بد نظمی کے ساتھ جنازہ ہوا، کسی سرکاری طور پہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اہتمام کیا، نہ لاؤڈ اسپیکر کا کوئی انتظام پراپر تھا، نہ کوئی لوگوں تک آواز جاتی تھی. جنازہ بد نظمی کے ماحول میں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت بددیانت تھی. یہ اس حکومت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس طریقے سے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن نہیں کیا جس طرح کے وہ مستحق تھے. اب ایسے ہی وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. اگر کاش ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے پر اسی طرح کا اہتمام کیا جاتا جس طرح ضیاء الحق کے جنازے پر لاؤڈ اسپیکر لگائے گئے. اور پھر ایک بات دوسری ہے، نہ تو صدر مملکت کے پاؤں میں جو مہندی اتر جاتی تھی، نہ وزیر اعظم صاحب کے. تقریریں کرنے میں تو آپ سب بہت ماہر ہیں، لیکن کاش کہ آپ خود ہوتے، آپ کا قد بڑھتا.
میں یقین جانیں کل جب میں نے پہلے سنا کہ آپ ان کو فیصل مسجد کے باہر سپرد خاک کر رہے دفن کر رہے تھے، میں آپ کو سلوٹ مار رہا تھا جناب وزیر اعظم، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ مختلف حلقوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر یہ ڈراپ کر دیا گیا، اور شاید بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر ایکو خان ان تمام بونوں سے بڑا شخص تھا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک بات آخری بات یہ کہتا ہوں کہ الوداع الوداع ڈاکٹر عبدالقدیر خان، الوداع۔